بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسکول کے ایڈمنسٹریٹر نے مجھے تہران یونیورسٹی کے لیے میڈیکل انتخاب کرنے کا مشورہ دیا تھا، اور سب کو علم تھا کہ میں پوری ایران کی انٹری ٹیسٹ میں پہلے یا دوسرے نمبر پر آؤں گا، اور سبھی میرا حوصلہ بڑھا رہے تھے۔ لیکن میری زندگی کا مستقبل کسی اور طرح سے لکھا گیا تھا۔ اس دن دوپہر کا کھانا بھی نہ کھایا تھا، اور شام کے 7 بجنے والے تھے کہ جب میں نے گھر کی گھنٹی بجائی۔ شہداء، ہم شرمندہ ہیں۔ قسط 62۔ امی کی بجائے الہام نے دروازہ کھولا۔ سلام الہام خانم، جلدی جلدی بتاؤ کیا پکایا ہے؟ لنچ میں کیا کھایا؟ بھوک سے مر رہا ہوں۔ میں جلدی جلدی بول رہا تھا، لیکن الہام کی ننھی آنکھیں پریشانی سے بھری ہوئی تھی، اور جواب میں بتانے کے لیے اس کے پاس بہت کچھ تھا۔ الہام بہت جذباتی تھی اور بہت حساس بھی تھی، جلدی ڈر بھی جاتی تھی۔ کچھ دیر ایسے ہی اسے دیکھا۔ بھائی کو نہیں بتاؤں گی؟ کیا ہوا میری جان؟ میں نے کہا، امی نے مجھ سے وعدہ لیا ہے کہ تمہیں نہ بتاؤں کیونکہ آپ کا انٹری ٹیسٹ ہے۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، کوئی بات نہیں۔ امی کہاں ہے؟ وہ فون پر پھوپھو کے ساتھ بات کر رہی ہے، مجھ سے کہا ہے کہ تم کمرے میں جاؤ۔ میں ہال میں گیا۔ امی کا چہرہ پریشانی سے بھرا تھا، ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور وہ بار بار اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ آپ سن رہی ہیں کہ میں کیا کہہ رہی ہوں؟ اگر آپ میری جگہ ہوتی تو یہی کہتی۔ میں حمید سے محبت کرتی تھی، اس لیے ان سے شادی کی۔ اگر آج تک میں نے کچھ بھی اپنے بھائیوں کو نہیں بتایا ہے تو صرف اپنے بچوں کے لیے تھا۔ اب بھی کوئی مسئلہ نہیں، میں صبر کر لوں گی، لیکن مہران اب امی کی بات کرتے ہوئے نظر مجھ پر پڑی۔ ان کا جملہ آدھا ان کے منہ میں ہی رہ گیا۔ ٹیلی فون میں سے پھوپھو کی آواز آ رہی تھی۔ کچھ دیر امی اسی طرح فون پکڑے مجھے دیکھتی رہی، پھر بہت محکم بولی کہ مہران کمرے میں جاؤ۔ میں اپنی جگہ سے ہل نہیں پا رہا تھا، نہ جا سکتا تھا۔ صرف میں تھا جسے کچھ علم نہ تھا۔ میں بھی سیدھا امی کی طرف گیا، ان کے ہاتھ سے فون لیا۔ مہران کیا کر رہے ہو؟ یہ تمہارا معاملہ نہیں ہے، فون واپس کرو۔ وہ غصے میں مجھ سے فون لینے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اب میں بچہ نہ رہا تھا، نہ میرا زور بچوں والا تھا۔ پھوپھو اب بھی فون پر بولے جا رہی تھی۔ تم بھی سارے قصور حمید پر نہ ڈالو۔ عورت اگر عورت ہو تو شوہر کو اپنے ہاتھ میں رکھتی ہے تاکہ وہ دوسری عورت کے پیچھے نہ جائے۔